یسوع مسیح علی نام میں آپ سلام اور زندگی کا اوپن بائبل سیمینر میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے یسایہ نبی کی لاتے زندگی کے بارے میں سیکھیں گے کہ یسایہ نبی کے بارے میں بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے، اور اپنی اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے جھکائیں گے۔ پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے وقت کے لیے، خوبصورت زندگی کے لیے، زندگی کی نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے۔ اے خداوند تیری منت کرتے ہیں کہ آسمان کے دریچے کھول کر کلام کے مکاشفات کو اے خداوند ہم پر انڈیل دے، تاکہ جو بھی ہم الفاظ بیان کریں وہ ہماری طرف سے نہ ہو بلکہ تیری طرف سے ہوں۔ جتنے بہن بھائی آج کی کلاس میں ان کو برکتوں سے مالا مال کرنا، یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب میں دعوت دیتا ہوں خدا کے بندہ بھگت عارف جوید صاحب کو کہ وہ آج کا زندگی بخش پاک کلام ہم سب کے سامنے بیان کریں۔ میرے سے آپ سب لوگوں کو خدا یسوع مسیح کے جلالی نام میں سلام پہنچے، سلام۔ اور میں چند لوگوں کی ریکویسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امانویل اللہ صاحب ہیں جن کے گردوں کی پرابلم ہے، ان کے لیے جتنے بھی میری آواز لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں ہم کہ خدا ان کو جیسے ایوب نبی کو شفا دیتا ہے ویسے اس کو بھی ویسے شفا دے، تاکہ یہ صحت مند ہو کر تیری حمد، تیری تعریف، تیری شکر گزاری کر سکے۔ اسی طرح پیاری خداوند یسوع ناصری شہزادہ امریکہ میں ہے، اس کی ساری فیملی پریشان ہے، ساری فیملی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کا بھائی ندیم ہے، اس کی ساری فیملی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح پیاری خداوند یسوع ناصری دبئی میں پاسٹر لیاس ہے، پوما ہے، اس کی فیملی کے لیے جو زیادہ پریشان لوگ ہیں، فرد ہے، اپنا فرا ہے، اس کی فیملی کے لیے دعا کرنی ہے، مسرت کی فیملی کے لیے دعا کرنی ہے، پاسٹر آرنس، اشرف آرنس کے لیے، فیبین صاحب کے لیے، دیگر جتنے لوگوں کے لیے ہم روز دعا کرتے ہیں یا جتنی ریکویسٹیں ہمارے پاس آتی ہیں، ان سب پر خدا اپنا جلال ظاہر کرے اور ان کے خاندانوں کے ذہن کو روشن کرے، ان کے خاندانوں میں خدا اپنی قدرت والا ہاتھ بلند کرے، تاکہ یہ خاندان سدا صحت مند اور خوشحال رہ کر تیرا شکر ادا کر سکے۔ میں سمینہ کی امی کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں، اس پر بھی اپنے کرم کی نظر کر اور اس کو پاک کی آگ سے گرم کر، تاکہ کوئی بدرو، کوئی جادو، کوئی دکھ، کوئی درد اس کے بدن میں نہ رہ سکے۔ اللہ رکھی کے والدین کے لیے آسمان سے اپنی شفا والا ہاتھ بلند کر۔ سو میری درخواست ہے آپ جتنے بھی پکایا جات ہیں ان کے لیے بعد میں دعا کریں گے، اور ریکویسٹیں بھی جو آئیں گے ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اور ہم اس ایمان پر دعا کریں گے کہ خدا میری دعا سنے گا، جیسے داؤد نبی کہتا ہے میرا خدا میری دعا سنے گا، میرا خدا میری دعا سنے گا۔ تو آپ بھی میرے ساتھ کہیے کہ میرا خدا میری دعا سنے گا۔ تو خدا آپ کی دعا بھی سنے گا، خدا میری دعا بھی سنے گا، خدا جو خود بیمار ہے اپنے لیے بھی دعا کرے ان کی دعا بھی خدا سنے گا۔ تو عرض یہ ہے، آج زندگی کا دریا اوپن بائبل سیمینری میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج صرف یسایہ نبی کی ہسٹری تھوڑی سی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یسایہ نبی کی حالات زندگی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یسایہ نبی اپنی ماں کے پیٹ سے مخصوص شدہ نبی تھا۔ یسایہ نبی کا نام خدا نے یسایہ نبی کی ماں کے پیٹ میں سے رکھ دیا، بلکہ اس کے پیدا ہونے سے پیٹ میں پڑنے سے بھی پہلے رکھ دیا۔ اور آج یسایہ بھی نبی
اور اس کی بیوی بھی نبیہ تھی۔ یسایہ نبی نے بہت خدا کی خدمت کی۔ یسایہ نبی نے 83 سال میں اپنی کتاب کو مکمل کیا۔ یسایہ نبی نے بہت سے معجزوں کا ذکر کیا۔ یسایہ نبی نے بہت بڑے معجزات بھی کیے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یسایہ نبی بہت دلیر نبی تھا۔ یسایہ نبی بہت سریلا گلوکار تھا۔ یسایہ نبی بہت بڑا شاعر بھی تھا۔ یسایہ نبی موسیقار بھی تھا۔ یسایہ نبی نے کافی گیت خود بھی لکھے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، یسایہ نبی ایک کویر کا انچارج بھی تھا۔ یسایہ نبی غزل گانے میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ تو یسایہ نبی نے 83 سالوں میں یسایہ کتاب کو لکھا۔ اس کے آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بے شمار ایسے کارنامے ہیں جو ایک دن میں سنائے نہیں جاتے۔ یسایہ کتاب کے 66 باب ہیں، 1292 اس کی آیات ہیں۔ یہ پرانے عہد نامہ میں سب سے بڑی کتاب یہی گنی جاتی ہے۔ لوگ زبور کی کتاب کہتے ہیں سب سے بڑی ہے، لیکن وہ 5 حصوں میں تقسیم ہے۔ اس کی 5 کتابیں ہیں زبور کی۔ تو یسایہ کی ایک ہی کتاب ہے جس کے 66 باب ہیں اور 1292 اس کی آیات ہیں۔ تو یہ 83 سالوں پر مشتمل ہے۔ 83 سالوں میں یہ کتاب مکمل ہوئی۔ آخر یسایہ نبی کو اس کے دماد نے منسی بادشاہ نے آرے میں سے چلوا کر ہلاک کر دیا۔ یسایہ بہت دلیر تھا۔ یسایہ کہتا تھا کہ خدا کی کتاب میں پڑھو، جو کوئی لکھا ہے ایک بات بھی کم نہ ہوگی۔ یسایہ 34 باب اس کی 16 میں یہ بات لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یسایہ کہتا تم خدا کی کتاب میں ہر ایک الفاظ کی تلاش کرو، اس میں لکھی باتوں کو ڈھونڈو، جو کچھ اس میں لکھا ہے ایک الفاظ بھی کم نہ ہوگا۔ یہ بڑی دلیری کی بات ہے، بڑی جرت کی بات ہے۔ یسایہ نام کے اور بھی آدمی ہیں جن کا نام یسایہ ہے۔ ہم نے صرف یسایہ آموس کے بیٹے کی بات سیکھنی ہے۔ پہلی تواریخ کی کتاب میرے ساتھ نکالیں گے، 3 باب 21 آیت۔ یسایہ نبی کے نام کے اور بھی 4 یسایہ ہیں جن میں سے میں 3-4 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا نام بھی یسایہ ہے، اور یہ یسایہ جو ہے، جو نبی ہے، اپنے ماں کے پیٹ سے مخصوص شدہ ہے، اس کا نام خدا نے آسمان پر ہی رکھا تھا۔ پہلی تواریخ 3 باب اس کی 21 آیت ہم دیکھیں گے، اور حنانیہ کے بیٹے یہ ہیں فلتیہ اور یسایہ بنی رافیہ۔ یہ یسایہ جو ہے حنانیہ کا بیٹا ہے۔ اس کی کوئی ایسی بائبل مقدس کے اندر نبوت کی بات نہیں۔ یسایہ 26 باب کی 25 ہے۔ دوسرا یسایہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی کے جتنے مرضی اور نام رکھے جائیں، 26 باب کی 25 ہے، لیکن قدرت والا یسایہ آموس کا بیٹا ہے۔ رحمت والا، خدا کا ممسوح، خدا کا جلالی آدمی، وہ یسایہ آموس کا بیٹا ہے۔ ہاں جی، 26 باب کی 25 آیت نہیں ہے، 25 باب کی 26 نہیں ہے۔ 25 باب 26 ہے۔ دوسری کون سے نکالا آپ نے؟ نہیں، تواریخ۔ اچھا جی، پہلی تواریخ 26 باب کی 25 ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔
اور اس کے بھائی الیعزر کی طرف سے اس کا بیٹا رجیہ اور رجیہ کا بیٹا یسایہ۔ یہ یسایہ رجیہ کا بیٹا ہے، یہ دوسرا ہے۔ تو عزرا 8 باب کی 19 میں تیسرا یسایہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج صرف یسایہ کا تعارف ہم نے دیکھنا ہے کہ یسایہ نے بہت گہری باتیں اپنے 83 سال کے عرصہ میں بائبل مقدس کے اندر لکھی ہیں۔ ہاں جی، اور حسبیہ کو اور اس کے ساتھ بنی مراری میں سے یسایہ کو، یہ بنی مراری میں سے یسایہ ہے۔ یسایہ پہلے باب کی پہلی ہے، یہ یسایہ بنی مراری میں سے ہے، یہ نبی نہیں، نام ان کے بھی یسایہ ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، جو یسایہ خدا کا ممسوح ہے، جو یسایہ خدا کا نبی ہے، اس کا نام بھی یسایہ ہے، یہ اموس کا بیٹا ہے۔ یہ 4 بادشاہوں کے درمیان اس نے 83 سال نبوت کی۔ ہاں جی، یسایہ بن اموس کی رویا جو اس نے شاہ اس کی یہودا، رویا بقایا بھی یسایہ نام کے آدمی ہیں، لیکن کسی یسایہ کی رویا کا بائبل مقدس کے اندر کوئی تصور نہیں۔ آج یسایہ نبی کی رویا میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پڑھیں گے 4 بادشاہوں کے درمیان 83 سال نبوت کی، یہ رویا تھی اس کی۔ یسایہ بن اموس کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی۔ یہ 4 بادشاہوں کے دوران یسایہ نبی نے رویا دیکھی، اس رویا کو قلم بند کیا، اپنی کتاب کے اندر محفوظ رکھا کہ خدا نے مجھے کیا کیا بتایا ہے، خدا نے مجھے کیا کیا سکھایا ہے، خدا نے کیسے مجھے چنا ہے۔ یسایہ کی بہت خوبصورت باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یسایہ کتاب 49 باب اس کی پہلی آیت میرے سامنے نکالیں۔ یسایہ کی کتاب اس کا 49واں باب اس کی پہلی آیت، اے جزیرو میری سنو، اے جزیرو میری سنو، میری سنو۔ سنو۔ یسایہ کہتے ہیں کہ میری بات سنو جو میں اپنی زبان مبارک سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ بات پر غور کرو۔ ہاں جی، اے امتو جو دور ہو کان لگاؤ، ہاں، خداوند ہی نے مجھے رحم سے بلایا، کہاں سے بلایا؟ خدا نے مجھے رحم ہی سے بلایا۔ جیسے پالوس رسول کا لوگوں کو پتا ہے، وہ کہتا ہے خدا نے مجھے رحم سے چنا ہے۔ یرمیہ کو بھی خدا نے رحم میں سے چنا ہے۔ اسی طرح موسیٰ کو بھی خدا نے رحم ہی سے چنا تھا۔ اسی طرح سمسون کو بھی خدا نے رحم ہی سے چنا تھا۔ اسی طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے کو بھی رحم ہی سے خدا نے چنا تھا۔ تو اسی طرح یسایہ بھی کہتا ہے، اے امتو، اے جزیرو، اے لوگو، میری سنو، خدا نے مجھے رحم ہی سے چنا۔ ہاں جی، بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا، کہاں پر؟ ماں کے پیٹ میں۔ اس نے خدا نے یسایہ نبی کا نام، یعنی کہ یسایہ اموس کا بیٹا ہے، اموس کا بیٹا جو یسایہ ہے، مخصوص شدہ یہ ہے، اس کا نام خدا نے کہاں پر رکھا؟ اس کی ماں کے پیٹ میں رکھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ تو یسایہ سے خدا ہم کلام بھی ہوتا رہا، یسایہ کو خدا روبرو دکھائی بھی دیتا رہا۔ یسایہ 8 باب کی پہلی سے 30 آیت دیکھیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 8واں باب اس کی پہلی آیت پر ہم غور کریں گے۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ ایک بڑی تختی لے۔ یسایہ کیا کہتا ہے؟ مجھے خدا نے میری ماں کے پیٹ سے نبی مخصوص کیا ہے، میں نبی ہوں، میں غیب بین ہوں، مجھے خدا نے رویا میں بہت کوئی سکھایا ہے۔
میں نے 83 سال خدا کو روبرو دیکھا ہے، 83 سال میں لکھنے میں مہارت رکھتا رہا، جو خدا مجھے بتاتا سو میں لکھ دیتا۔ کہ ایک بڑی تختی لے اور اس پر صاف صاف لکھ۔ کیا کر؟ ایک بڑی تختی لے، اس پر کیا کر؟ صاف 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 لکھ، صاف لکھ۔ کیا لکھوں؟ مہیر شاہ لال ہاش بز کے لیے، اور یہ تیرے گھر میں بیٹا ہوئے گا۔ خدا کہہ رہا ہے یسایہ نبی کو، جیسے تیرا نام میں نے تیری ماں کے پیٹ میں رکھا یسایہ، ویسے تیرے بیٹے کا نام بھی میں نے آسمان سے رکھ دیا ہے۔ تیرے گھر بیٹا ہوگا، تو اس کا نام مہیر شاہ لال۔ مہیر شاہ لال ہاش بد رکھنا۔ ابھی وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، ابھی وہ حاملہ نہیں ہوئی، تو اس کا نام خدا نے پہلے ہی تجویز کر دیا۔ آگے اور 2 دیانتدار گواہوں کو، 2 دیانتدار گواہ بھی رکھ کے میں نے تجھے رویا میں بتایا ہے۔ ہاں جی، یعنی اوریا کاہن کو اور ذکریہ بن یبرکیہ کو شاہد بنا۔ ہاں جی، اور میں نبیہ کے پاس گیا، سو وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ اس کا نام مہیر شاہ لال ہاش باز رکھ۔ کیا ہوا کہ میں نبیہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جو خدا نے کہا تھا 2 دیانتدار گواہ بھی رکھ، تو میں نے 2 دیانتدار گواہوں کو بھی یہ رویا بتائی۔ تو جب میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو خدا نے کیا مجھے رویا میں بتایا؟ اس کا نام مہیر شاہ لال ہاش باز رکھ، جو وہ پہلے ہی بتا چکا تھا۔ تو آج صرف یسایہ کے بارے میں چند باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ یسایہ نبی کو خدا نے بہت زیادہ برکتوں سے منور کیا، حد سے زیادہ۔ یسایہ سے خدا مخاطب رہتا تھا، یسایہ سے خدا ہر بات میں، عیسیٰ پہلا باب اس کی 3 آیت میرے سامنے کر لیں گے۔ یسایہ کی کتاب پہلا باب اس کی 3 آیت۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں جانتے۔ یسایہ کو خدا کیا بتا رہا ہے کہ پرندے، جانور، یہ خدا کے حکم سے واقف ہو جاتے ہیں، یہ خدا کا حکم مانتے ہیں۔ بیل اور گدھا سب سے نکما جانور گنا جاتا ہے، وہ بھی میرا حکم مانتا ہے، لیکن بنی اسرائیل میرا حکم نہیں مانتے۔ خدا کا حکم چاند بھی مانتا ہے، سورج بھی مانتا ہے، ہوا بھی مانتی ہے، ستارے بھی مانتے ہیں، سورج بھی مانتا ہے، بادل بھی مانتے ہیں، یہ چرند پرند درخت بھی مانتے ہیں، اپنے وقت پر یہ سب پھلدار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے لوگ میرا حکم نہیں مانتے۔ نہیں مانتے، اپنے آنے کا مقررہ وقت میرے لوگ نہیں پہچانتے۔ 15 اگست کی۔ جی، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہیں اور دل بالکل سست ہیں۔ 15 آیت دیکھنی ہے جی۔ ہاں جی، اچھا جی، سوری میں نے 5 ہے۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا۔ یسایہ سے خدا مخاطب ہے، یسایہ مجھے اور آپ کو یہ بات بتا رہا ہے، اگر تم خدا کا حکم نہیں مانو گے تو خدا سے کچھ مانگیں گے جس کا دعویٰ ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ جب تم ہاتھ پھیلاؤ گے، تم نافرمان ہو جو گے، تو میں اپنی آنکھ تم سے پھیر لوں گا۔ ہاں جی، ہاں تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا، تم دعا پر دعا کرو گے تو میں تمہاری۔ نہ سنوں گا۔ یسایہ نبی نے واضح طور پر کلیئر کٹ باتیں کی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، خدا اس کے اندر ہے، خدا کا کلام اس کے ذہن میں ہے، خدا کا روح اس کے ساتھ ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے صاف بات دیکھتا ہے، صاف ہی لکھتا ہے، صاف ہی کرتا ہے۔ ہاں جی،
तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं, अपने आप को धो। अपने आप को क्या करो? धो हाँ, जैसे कपड़े को साफ करते हैं। हाँ जी। और अपने आप को पाक करो। अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी भी हों तो वो बर्फ़ की मानद सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी भी हों तो वो ऊन की मानद उजले हो जाएंगे। यशाया नबी ने वही बातें की हैं जो यीशु ने की। इंसाफ के तालब हो, अपने आप को पाक और साफ करो, गरीबों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी सुनो। यही बातें यीशु ने कही। बदफेली से बाज आओ, अपनी आंख के अंदर सफाई पैदा करो। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है, अपने हाथों को भी धोवो, आंखों को भी साफ करो, दिल को भी साफ करो। मजलूमों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, दुखी बेसहारा लोगों की फरियाद को सुनो, उनकी फरियाद रसी करो। अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी रंग के होंगे तो मैं ऊन की तरह उनको उजले कर दूंगा, साफ कर दूंगा। तो साफ कैसे होंगे? वो अपने बदन पर हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। गुनाह धोने वाला उसको रूबरू नजर आ रहा है। यशायाह किताब 53 बाब पहली से 7 आयत तक आपने पढ़नी है। यशायाह किताब 53 बाब पहली से 7 आयत तक खुदा यशायाह को रूबरू नजर आ रहा है और खुदा यशायाह को अपना दीदार करा रहा है और सीरियस तौर पर बात भी कर रहा है। हाँ जी। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ? पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर, वो मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लादी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और अपना मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो भी खामोश रहा। आपने देखना है अमाल की किताब 8 बाब 26 आयत से 32 आयत तक यशायाह नबी खुदा को रूबरू देख रहा है और खुदा से मुखातब है, और खुदा अपने बेटे का जलाल यशायाह पर जलवागर कर रहा है, अपने बेटे की सूरत उस पर नुमाया कर रहा है। वो कह रहा है, मैं देख रहा हूं यीशु को। क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं यीशु को। ना अभी उसकी कोई शक्ल है, ना कोई सूरत है, लेकिन मैं देख रहा हूं। वो हमारे गमों को बर्दाश्त कर रहा है,
وہ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر صلیب پر چڑھ جائے گا، لے کر چڑھ گیا۔ لوگ ابھی لوگوں کی نظر سے وہ اوجھل ہے، دور ہے، ابھی تو وہ آنے والا ہے، لیکن میں اس کو روبرو دیکھ رہا ہوں۔ وہ ہماری مشقتیں اٹھا لے گا، ہمارے گناہوں کو ایسے دھو دے گا، کرمزی رنگ کے گناہ ہوں تو بھی صلیب پر جب خون اس کا بہے گا صاف ہو جائیں گے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ یسوع۔ یسایہ۔ ابھی تو یسوع پیدا نہیں ہوا، ابھی یسوع دنیا میں نہیں آیا، تو یسایہ روبرو اسے دیکھ رہا ہے، اس کی ساری حقیقت سے ہمیں واقف بھی کرا رہا ہے۔ لوگ اس کو ایسے پکڑ کر لیں گے جیسے بھیڑ کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، جیسے بھیڑ کسائی کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح یسوع بھی بے زبان رہا۔ اتنے یسوع کے ساتھ ظلم کیے گئے، یسوع نے اپنا منہ نہ کھولا، اپنی زبان سے کوئی الفاظ بیان نہ کیا۔ جو یسایہ نے دیکھا وہی ہو رہا۔ اگر یسوع کے کوڑے لگے ہیں تو یسوع نے کسی کو یہ نہ کہا کہ مجھے نہ مارو۔ یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا گیا تو اس نے یہ نہ کہا کہ تاج کانٹوں کا میرے سر پہ نہ پہناؤ۔ یسوع کو پانی کی جگہ سرکہ دیا گیا تو یسوع نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے یہ نہ دو۔ یسوع کو صلیب پر لٹکایا گیا، کسی سے اس نے نہیں کہا کہ مجھے صلیب پر نہ لٹکاؤ۔ یسوع نے بھی کہا جو یسایہ کہتا ہے وہ ہونے دو۔ یسوع نے کہا کہ جو یسایہ کہتا ہے وہ ہونے دو۔ وہ صلیب پر چڑھ کر بھی کیا رہا؟ خاموش رہا۔ جو یسایہ کہتا ہے وہ خاموش ہی رہے گا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے صلیب پر چڑھ گیا تو وہ خاموش رہا، جیسے یسایہ نبی نے کہا کیا رہا؟ وہ خاموش رہا۔ یہی حقیقت ہے، یہی قصہ، یہی صحیفہ، یہی ورد، یہی حوالہ، یہی باب حبشی کھوجا ہر روز پڑھتا تھا اپنے تانگے پر بیٹھ کر، بگھی پر بیٹھ کر، رات پر بیٹھ کر، تو سمجھ نہ سکا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ہاں جی پڑھیں۔ رسولوں کے اعمال 8واں باب اس کی 26ویں آیت۔ پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا۔ وہ حبشیوں کی ایک ملکہ کنداکے کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ پس فلپس نے اس کی طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے اس سے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک مجھے کوئی ہدایت نہ کرے؟ اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ۔ کتاب مقدس کی جو وہ عبارت پڑھ رہا تھا وہ یہ تھی، لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برہ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ حبشی خوجا یہ ایک وزیر تھا۔ تو وزیر کسی بھی زمانے میں انپڑھ نہیں ہوتے۔ وزیر بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ذہانت کے مالک ہوتے ہیں، ایماندار، روشن ذہن ہوتے ہیں۔ تو وزیر یسایہ نبی کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو ہر روز پڑھتا تھا کیونکہ ایماندار تھا، وہ خدا کے کلام کو جاننا چاہتا تھا، لیکن سیکھ نہ سکا کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔
ایک دن خدا کے روح نے فلپس کو بھیجا کہ جا اس کو پوچھ کہ جو کوئی تو پڑھ رہا ہے اسے سمجھتا بھی ہے یا نہیں. تو وہ کہتا ہے فلپس سے میں پڑھتا تو ہر روز ہوں لیکن سمجھ نہیں سکتا. جب کوئی مجھے ہدایت نہ کرے, جب کوئی مجھے سہائے نہ, جب تک میرا استاد نہ ہو, بغیر استاد کے کوئی آدمی سکھا نہیں سکتا. تو فلپس نے کہا آ میرے پاس بیٹھ, اپنے رتھ سے نیچے اتر. تو جو عبارت وہ یسایہ نبی کی پڑھ رہا تھا اس نے صاف صاف اس کو بیان کی کہ یہ مصلوب ہونے کی پیشن گوئی جو ہے وہ تو پڑھ رہا ہے. تو ایسا ہی یسوع کے ساتھ ہوا. تو آج میں یسایہ 61 پہلی ہے, یسایہ نبی یسوع کو روبرو دیکھ رہا ہے, جو حالات اس کے ساتھ ہونے والے تھے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 61واں باب اور اس کی پہلی آیت, خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے. کیا کہتا ہے؟ خدا کی روح کس پر ہے؟ یسایہ نبی مجھ پر ہے. خدا کا روح میرے ذہن کو روشن کر رہا ہے, خدا کا روح مجھے سہا رہا ہے, خدا کا روح مجھے بتا رہا ہے, اور میں آپ لوگوں کو یہی باتیں بتا رہا ہوں. ہاں جی. کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا کہ سکچتا دلوں کو تسلی دوں, قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں. یہ یسایہ نبی 63 باب پہلی آیت سے 30 آیت دیکھیں کہ یسایہ نبی وہی بات بیان کر رہا ہے جو یسوع نے آ کر قیدیوں کے لیے اعلان کیا, اسیروں کو آزاد کیا, قیدیوں کو آزاد کیا, بھوکھوں کو کھانا دیا, یتیموں کو پیار کیا. اسی طرح جو کوئی یسایہ نے بیان کیا یسوع نے وہی آ کر اپنی امت سے وعدہ کر دیا, مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. ہاں جی. یسایہ نبی کا صحیفہ 63واں باب اس کی پہلی آیت, یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بصرہ سے آتا ہے, یہ جس کا لباس درخشان اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خروان ہے. یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں. اب یسوع کے پیدا ہونے سے 698 سال یسایہ نبی پہلے دیکھ رہا اور زمانے عالم سے پوچھ رہا ہے یہ کون ہے جو ادوم سے چلا رہا ہے اور بصرہ سے آتا ہے, یہ کون ہے جس کا لباس جس کی پوشاک درخشاں ہے, لباس سرخ ہے. یہ کون ہے؟ درخشاں کا مطلب ہے کہ ٹرانسپیرنٹ کپڑا جس میں سے نور کے کرنوں کی لائٹ نکل دو. یسوع کے کپڑے سے شفا نکلتی تھی, جیسے کہ 12 سال کی بیمار عورت نے چھوا اور شفا پائی. اسی طرح میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یسایہ نبی لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہ کون ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں, جس کا لباس درخشان ہے, یہ سرخ پوشاک پہنے بصرہ سے آتا ہے, یہ کون ہے؟ آگے یسوع نے کیا کہا؟ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے. یسوع نے پھر اوپر سے پڑھا جی, یہ میں ہوں جو صادق القول. یسوع نے کیا کہا؟ یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں. تو یسوع کو دیکھ رہا ہے, یسوع بھی پیدا نہیں ہوگا. ہاں جی. تیری پوشاک کیوں اب یسایہ مخاطب ہے روبرو یسوع سے, اگر تو ہے تو ابھی دنیا میں آیا نہیں, تیری پوشاک سرخ کیوں ہے؟ تیری پوشاک سرخ تو اس وقت ہوگی جب تو صلیب پر جائے گا. ہاں جی. تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں روندتا ہے. میں نے تن تنہا انگور حوض میں روندے اور لوگوں میں سے
मेरे साथ कोई ना था। सब साथी यीशु को छोड़कर चले गए। जब यीशु मसलूब हुआ तो शागिर्दों ने भी इनकार करना शुरू कर दिया। तो यीशु क्या कह रहा है यशाया को, अभी ये वाकया होने वाला है। तो यीशु यशाया को कह रहा है मेरे शागिर्द मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं अकेला ही सलीब पर जाऊंगा, यहूदा मुझे पकड़वा देगा, पतरस भी 3 बार मेरा इनकार करेगा, मैं तन्हा अकेला ही अंगूर हौज में रौंदूंगा। तो आज मैं आपके सामने ये बात मुकाशवा किताब 13 बाब जी 18वीं 16वीं आयत देखें। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी। क्या किया यीशु ने? एक एक छाप अपने मानने वालों के लिए कर दी। तो आज मैं यशाया 19 बाब की 13 से 16 दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। ये बड़ी खास बात है कि छाप यीशु ने 1,44,000 पर भी की थी, छाप उसने और भी अपने समझने वाले मानने वालों के माथे पर भी की। यशाया किताब मुकाशवा किताब जी 19 बाब उसकी 13 से 16 तक। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। कौन सी पोशाक पहनी? तेरा लिबास क्यों सुर्ख है? वो कहता है ये मैं हूँ जो सादक कौल और हूँ, जो नजात देने पर कादर है। तो यशाया पूछता है तेरी पोशाक फिर क्यों सुर्ख है? और वो हमें बता रहा है। कौन बता रहा है? यूहन्ना आरफ। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए, उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा और कादर मुतलक खुदा के सख्त गज़ब की मै के हौज में अंगूर रौंदेगा। और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। अब यूहन्ना आरफ यशाया को बता रहा है जो तू देख रहा है वो यीशु, और वो अकेला ही सलीब पर चढ़ गया जाएगा और अकेला ही अंगूर हौज में रौंदेगा और उसी के खून से उसकी पोशाक सुर्ख हो जाएगी। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए, उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है और वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद होगा। यही रोया यशाया नबी देख रहा है, यही रोया आप जानते हैं यूहन्ना आरफ देख रहा है। तो यशाया 22 बाब उसकी 16वीं आयत मेरे सामने काले। तो यशाया नबी ने यीशु की कब्र भी देखी 712 साल मसीह के पैदा होने से पहले। यशाया नबी का सहीफा उसका 22वां बाब उसकी 16वीं आयत। तू यहाँ क्या करता है और तेरा यहाँ कौन है कि तू यहाँ अपने लिए कब्र तराशता है? बुलंदी पर अपनी गौर तराशता है और चट्टान में अपने लिए घर खुदवाता है। तो यीशु की कब्र चट्टान पर थी। यीशु की कब्र उसके मसरूफ होने से पहले ही यूसुफ की निकली हुई थी। ये जैतून के पहाड़ पर थी, ये गसमनी बाग के अंदर थी। तो जैतून का पहाड़ सतह समुंदर से 2600 फुट की बुलंदी पर है। यह सफेद पत्थरों का पहाड़ है, ये 4 चोटियों वाला पहाड़ है। इसी पहाड़ पर यीशु की रिहाइश थी। इसी पहाड़ पर अक्सर यीशु ने बहुत सारे मौजज़ात भी किए। इसी पहाड़ पर यीशु मसलूब भी हुआ। इसी पहाड़ पर यीशु दफन हुआ, यहाँ से जिंदा हुआ, यहाँ से आसमान पर सौद फरमा गई, यहाँ दोबारा आएंगे। आएंगे। तो अगली बात जो यशाया बता रहा है
कब्र की बात भी यशायाह ने बताई, कब्र भी उसके मरने से पहले निकली होगी, कब्र भी उसकी एक चट्टान में होगी, बुलंदी पर। यशायाह 5 बाब 26। यशायाह देख रहा है जब यीशु आसमान पर चले गए हैं तो दोबारा आएंगे तो क्या होगा, उसका दर्शन करने के लिए सारी दुनिया वहां पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी? हाँ जी। और वो कौमों के लिए दूर से झंडा खड़ा करेगा। यीशु मर गया, यीशु दफन हो गया, यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु 40 दिन मनादी करते रहे, मौजज़ात करते रहे। इसके बाद 10 दिन और उन्होंने अपना काम किया। 50 दिन के बाद कहाँ चले गए? आसमान पर। जिंदा होने के बाद आसमान पर चले गए और सारे मौजज़े बाइबल के अंदर कुछ लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे। जो लिखे हैं वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। तो क्या लिखा है जी? वो कौमों के लिए, एक कौम के लिए नहीं, वो कौमों के लिए दूर से झंडा खड़ा करेगा। हाँ जी। और उनको जमीन की इंतहा से सुस्कार कर बुलाएगा और देख वो दौड़े चले आएंगे, ना कोई उनमें थकेगा, ना फिसलेगा, ना कोई ऊँघेगा, ना सोएगा, ना उनका कमरबंद खुलेगा, ना उनकी जूतियों का तस्मा। जब यीशु बादलों के साथ दोबारा आएगा तो जैतून के पहाड़ पर आएगा तो सारी कौमें वहां पहुंचेंगी। झंडा कहाँ खड़ा किया जाएगा? जैतून के पहाड़ पर। यशायाह 13 बाब की 3 आयत मेरे साथ निकाले तो आज यशायाह नबी ये सारा मंजर देख रहा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो चुका है, ऐसा बाद में होगा। 13 बाब की 2 आयत, तिल तुम नंगे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो। यशायाह नबी क्या कह रहे? तुम नंगे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो। हाँ जी। उसको बुलंद आवाज से पुकारो और हाथ से इशारा करो कि वो सरदारों के दरवाजों के अंदर जाएं। मैंने अपने मखसूस लोगों को हुक्म किया, मैंने अपने बहादुरों को जो मेरी खुदाबंदी से मसरूर हैं बुलाया कि वो मेरे कहर को अंजाम दें। 18 बाब की 2 है। तुम क्या करो? नंगे पहाड़ों पर एक झंडा खड़ा करो, लोगों को हाथ से इशारा करो कि ये झंडा यीशु का है, ये झंडा आखिरी है, ये झंडा जैतून के पहाड़ पर है। जैतून का पहाड़ सफेद पत्थरों का पहाड़ है, उसकी 4 चोटियां हैं, उसी पर कदरून का नारा है, उसी पर गथसेमनी का बाग है, उसी बाग में से यीशु ने पहले लाजर को भी जिंदा किया था। उसी जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे है जहां से गधी का बच्चा लिया गया, वहां से जुलूस की तैयारी हुई। उसी पहाड़ पर यीशु को मसलूब किया। उसी पहाड़ पर यशायाह कह रहा है एक झंडा खड़ा करो और लोगों को हाथ से इशारा करो। यहाँ यीशु को मसलूब किया गया है, यहाँ से यीशु जिंदा हो गया, यहाँ से यीशु आसमान पर चला गया, यहाँ ही यीशु दोबारा जैतून के पहाड़ की 4 चोटियां, तीसरी चोटी पर वापस आएगा। उसका दीदार करने के लिए सारी उम्मत वहां पहुंचेगी। हाँ जी। यशायाह 18 बाब उसकी 3 आयत, ए जहान के तमाम बशिंदों और ज़मीन के रहने वालों, जब पहाड़ों पर झंडा खड़ा किया जाए तो देखो, और जब नरसिंगा फूंका जाए तो सुनो। जब नरसिंगा फूंका जाए तो क्या करो? सुनो। जब झंडा खड़ा किया जाए तो पहले देखना है। झंडे के बारे जो तबलीग होगी उसको आपने सुनना है कि ये झंडा आखिरी है। यशायाह 62 बाब 10 आयत आखिरी आयत होगी कि हमने आज यशायाह का थोड़ा सा तारफ सुना है कि यशायाह नबी की जिंदगी में क्या क्या वाक़यात पेश आए। यशायाह ही ये कहता है, गुजर जाओ, फाटकों में से गुजर जाओ, लोगों के लिए राह दुरुस्त करो और शाहरा ऊंची और बुलंद करो, पत्थर चुनकर साफ कर दो, लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। क्या करो? लोगों के लिए रास्ता दुरुस्त करो। जैतून के पहाड़ पर जाने के लिए लोगों के लिए रास्ता दुरुस्त करो, पत्थर चुनकर साफ करो,
लोगों के लिए एक झंडा ऊंचा खड़ा करो ताकि लोग झंडे के नीचे जमा होकर यीशु का दीदार हासिल कर सके। ये आखिरी झंडा यीशु का है, ये जैतून के पहाड़ पर लहराया जाएगा। ये यशायाह नबी ने सब कुछ उसमें यीशु के पैदा होने से आखिरत तक बयान कर दिया है। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। आखिर में जो दरख्वास्तें सबसे पहले बयान की गई हैं उनके लिए ख़ास तौर पर भाई इमानुएल अल्लाह दत्ता के लिए, जिनको गुर्दों का मसला है उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ की जाए। फेबिन भाई के लिए, इस तरह बिलखसूस हमारे साथ स्टीफ़न जॉन हैं, उनके लिए, पूरी फैमिली के लिए दुआ की जाए। और कामरान भाई के लिए, इलियास हैदर के लिए, पास्टर इलियास हैदर जो कि मलेशिया से हैं, पास्टर अशरफ अर्नस्ट की बेटी की शादी है तो उसके लिए भी ख़ास तौर पर दुआ की जाए। बहन मुसर्रत के लिए और बहन फ़रा के लिए जो कि मुस्लिम है, खुदावंद उनकी तमाम बीमारियों से उनको दुखों से रिहाई दे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। जितने खुदा के लोग मेरे साथी जिंदगी के दरिया में बैठे हैं, मैं दरख्वास्त करता हूँ सब के लिए कि हम जितने बीमार लोग हैं, बदरू गिरफ्तार लोग हैं, जादू के सताए हुए लोग हैं, परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, इनके लिए हर रोज़ हमने मिलकर दुआ करनी है। क्योंकि यीशु ने कहा मेरे नाम पर जाओ, बीमारों पर हाथ रखो, दुआ मांगो, वो शफा पाएंगे, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आए अबलीस, मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम पर हुक्म देता हूँ, जितने लोग बीमार, कमज़ोर, परेशान, मुसीबत ज़दा हैं, इनके बदन में से अपना सारा दुख, सारी दर्द, सारी बीमारी, सारी कमज़ोरी, सारी परेशानी लेकर निकल जाओ। आज भी प्यारे खुदा, तेरे नाम में फतह है, तेरे कलाम में फतह है, तेरे नाम से बदरू में थर थराती है, अबलीस की कूबतें भाग जाती हैं, अंधों की आंखें खोलती हैं, पैरों के कान खोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक होते हैं, तेरी आवाज सुनकर मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। तो आज जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे, मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद यीशु नासरी इन सब के ज़हन को रोशन कर, इनके ज़मीर को रोशन कर, इन पर आसमान से अपनी शफा वाला हाथ बना कर, यीशु के नाम पर मांगता हूँ, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ और कुल आलमगीर कलीसिया के साथ हमेशा तक रहे, आमीन।